أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اللہ نام آیت 55. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم واللہ علیم حکیم. التوبہ 106. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. یہ تینوں آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان کا تعلق خدا تعالیٰ کی صفت غفوریت سے ہے، غفاری سے، اس کی مغفرت سے. اور پہلی آیت جو سورہ انعام سے لی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو تو انہیں کہہ تم پر ہمیشہ سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو فرض کر لیا ہے. اس طرح کہ تم میں سے جو کوئی غفلت میں کوئی بدی کر بیٹھے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کرے تو اس خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے جو سورہ توبہ کی سے لی گئی تھی. کچھ اور لوگ ہیں جو خدا کے حکم کی انتظار میں چھوڑے گئے ہیں. اس کو یعنی خدا تعالیٰ کو اختیار ہے کہ خواہ ان کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے. پھر دوسری آیت سورہ توبہ کی یہ بیان کرتی ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے نیک عملوں کو کچھ اور عملوں سے جو برے تھے ملا دیا، یعنی بدیاں بھی کیں اور نیکیاں بھی کیں. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرما دے.
یعنی جسے ہم محاورتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعید نہیں کہ خدا تعالیٰ ان پر بھی فضل فرما دے۔ اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ خطبے میں نے خدا تعالیٰ کی صفت غفاری سے متعلق یہ بیان کیا تھا کہ اس کا ایک معنی جو نہایت اعلیٰ درجہ کا اور بہت ہی بلند پایا معنی ہے، اس کا اطلاق سب سے بڑھ کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پر ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ کی ذیل میں دیگر انبیاء پر۔ وہاں استغفار کا معنی یہ بنتا ہے کہ اے خدا، ہمیں گناہوں سے دور رکھ، ہمیں اپنی محبت میں ڈھانپ لے، یہاں تک کہ گناہوں کو یہ توفیق نہ ملے کہ ہم تک پہنچ سکیں۔ ادنا ہوں یا بڑے، ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں دور رکھیو، ہمارے درمیان فاصلے کا ڈال۔ یہ معنی ہیں جن معنوں میں انبیاء استغفار کرتے ہیں، اور ان معنوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ طور پر یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، یا یہ صفت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں، اور ان معانی میں گناہگار بندوں کا بھی ذکر چلتا ہے، تھوڑے گناہگار بندوں کا بھی، زیادہ گناہگار بندوں کا بھی، ایسے بھی جنہوں نے کچھ نیک اعمال کیے اور کچھ بد اعمال کیے، اور ان کی زندگی نیک و بد کے درمیان لٹکتی رہی۔ ایسے بندے بھی جن کے بد اعمال زیادہ غالب آ گئے، لیکن ان کے متعلق بھی ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا گیا، وہ چاہے تو انہیں بخش دے، چاہے تو نہ بخشے۔ ان دو لحاظ سے جب ہم خدا تعالیٰ کی صفت غفاری پر غور کرتے ہیں تو اس کی ایک حد ربوبیت سے ملی ہوئی نظر آتی ہے، اور دوسری حد مالکیت سے ملی ہوئی نظر آتی ہے۔ ربوبیت کے لحاظ سے استغفار کے وہ معنی ہوں گے جو اول طور پر مذکور ہوئے، اگرچہ دوسرے معنی میں بھی ربوبیت جلوہ گر ضرور ملتی ہے، لیکن اس کا زیادہ تر تعلق صفت مالکیت سے ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت اس طرح بھی کرتا ہے کہ وہ خدا کے حضور ہمیشہ یہ استدعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں فی ذات ہی، اپنی ذات میں گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، ہمیں کوئی زوم نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے اعمال یا قوت ارادی کے زور سے گناہ سے بچ کر پاک لوگوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں، اس لیے تو ہم پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے دور رکھ، اس طرح کہ گناہوں اور ہمارے درمیان تیری محبت حائل ہو جائے، ہم تیری محبت میں مستغرق ہو جائیں، اور اس وجہ سے ہم گناہوں سے بچائے جائیں۔ تو ربوبیت کا یہ معنی بڑی قوت اور شان کے ساتھ صفت غفاریت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان ہمیشہ ادنا سے اعلیٰ حالتوں کی طرف ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور اس ترقی کی راہ میں جو خدشات ہیں، استغفار کے ذریعے ان خدشات سے بچتا ہے، ان ٹھوکروں سے بچتا ہے جن کے نتیجے میں بسا اوقات ایک ترقی یافتہ انسان بھی تحت الثری میں جا گرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اس ضمن میں بلم باور کی مثال دیتا ہے کہ وہ نام تو بلم باور نہیں لیتا، لیکن ایک کتے کی مثال دے کر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں ایسی صفات تھیں اور ایسے اعمال کی طاقت تھی کہ جس کے نتیجے میں اس کا رفع ہو سکتا تھا، لیکن اس نے استکبار سے کام لیا اور دنیا کی طرف جھک گیا، یعنی دنیاوی ذرائع پر بنا کی اس نے، اور دنیا کی طرف اس کا میلان بڑھ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ استغفار سے محروم رہا، اور اللہ تعالیٰ سے نیکی طلب کرنے کی بجائے اس نے اپنی انانیت پر زور دیا۔ یہ مفہوم ہے اس ذکر کا جو بلم باور کا ملتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے پھر اسے دنیا کی طرف جھکنے دیا اور اس کا رفع نہ فرمایا۔ اس کے متعلق روایات آتی ہیں کہ ایک وقت میں اپنی زندگی میں یہ بڑے اولیاء کے مقام تک پہنچ گیا تھا، اور اس کے اندر غیر معمولی صفات پائی جاتی تھیں ترقی کی، لیکن چونکہ اس نے استکبار سے کام لیا اور یہ زوم اس کے دماغ میں پیدا ہو گیا کہ گویا میں اپنے زور سے نیکی کر رہا ہوں، اس لیے بڑے بلند مقام سے وہ گرایا گیا ہے، اور بہت بلند چوٹی سے جو گرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو استغفار میں ربوبیت کے
तमाम पहलू शामिल हैं, आगाज भी और अंजाम भी। और इस्तिग़फ़ार अंजाम तक इंसान की रबूबियत की हिफाजत कर इंसान की रबूबियत करता चला जाता है और ठोकरों से और लग़ज़िशों से उसकी हिफाजत करता है। इन मानों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा इस्तिग़फ़ार फरमाया और किसी और इंसान को ये तौफ़ीक़ नहीं मिली कि इस हद तक इस्तिग़फ़ार करे। जो इस तरह इस्तिग़फ़ार करते हैं उनका रुख सिर्फ खुदा की जानिब नहीं होता, बल्कि बिल्कुल इसी तरीक़ पर वो अपने बंदों की रुबूबियत करते हैं, खुदा के बंदों की रुबूबियत करते हैं और इन मानों में वो मुज़क्की हो जाते हैं। जितना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने वाला होगा उतना बड़ा उसके अंदर तज़किये का रुझान पाया जाएगा, उतना ज़्यादा वो बनी नौ इंसान को पाक करने की बेपनाह ख्वाहिश अपने अंदर रखता होगा। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहलू से मुस्तग़फ़िर थे, यानी खुदा ताला से बकसरत इस्तिग़फ़ार करके बुलंद मरातिब हासिल करने वाले, तरक्की करने वाले, रुबूबियत की वो इंतहाई मनाजिल तय करने वाले जो इंसान के मुक़द्दर में हैं, और दूसरी तरफ बंदों के लिए मुज़क्की बन गए, बंदों के लिए रब नहीं थे, क्योंकि रबूबियत एक ऐसी सिफत है जो खुदा ताला के लिए इस्तेमाल होती है, बंदों के लिए इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन जब रूहानी तौर पर एक इंसान अपने रब की सिफात इख्तियार करता है तो बंदों के लिए मुज़क्की बन जाता है, वो उनको पाक करने लगता है। और इन दोनों चीज़ों का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। वो लोग जो इस्तिग़फ़ार तो करते हैं लेकिन खुदा ताला के बंदों की इस्लाह अहवाल की फिक्र नहीं करते, उसी कदर उनकी इस्तिग़फ़ार अपने माहसल से, अपने मतलूब से महरूम रह जाती है। ये हो नहीं सकता कि इंसान अल्लाह ताला से तो ये चाहे कि तू मुझे गुनाहों से दूर रख, अपनी मोहब्बत में ढांप ले, और उसके बंदों में फ़ाहशा को देखना पसंद करे और उनसे मोहब्बत और प्यार का सलूक ना करे, उनको अपने साथ जोड़कर उनकी इस्लाह की कोशिश न करे। इन मानों पर जब हम निगाह डालते हैं तो तरबियत का एक बहुत ही आला नुक्ता हमारे हाथ आता है, और वो ये है कि बंदों की अगर आप इस्लाह करना चाहते हैं तो जिस तरह खुदा ताला की मोहब्बत हायल होती है गुनाह के दरमियान और एक इंसान के दरमियान, उसी तरह इंसान की मोहब्बत हायल हो जाती है एक बद के दरमियान और उसकी बदियों के दरमियान। और जब तक मोहब्बत ना हो इस्लाह कामिल नहीं हो सकती। इसलिए जो तरबियत का दावा करता है, जो मुज़क्की होने का दावा करता है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके अखलाक नर्म हो, उसके अंदर रहमत का जज्बा पाया जाता हो, वो अपने साथ जोड़ ले इंसान को और उस जोड़ने के नतीजे में उसका तज़किया हो। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों पहलुओं से सब बनी नौ इंसान से ज्यादा कामिल नजर आते हैं। इतना गहरा मोहब्बत का ताल्लुक आपने अपनी जात के साथ पैदा कर दिया कि बहुत बड़ा मुकाम इस मोहब्बत का था उन जाहिल अरबों की इस्लाम में जिनकी चंद सालों के अंदर काया पलट दी गई। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मामूली मोहब्बत उनके दिल में ना पैदा हुई होती तो उनको ताकत नहीं थी गुनाहों से बचने के लिए, उनमें इस्तिताअत नहीं थी कि वो अपनी बदियों और सैकड़ों साल से खून में मिली जुली बदियों से दूर रह सकें। बस आज भी यही नुस्खा कारगर होगा। वो जो तरबियत का दावा करते हैं और जो इस्तिग़फ़ार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका इस्तिग़फ़ार मकबूल हो, उनको बिल्कुल यही सलूक जो वो खुदा से चाहते हैं अल्लाह के बंदों से करना पड़ेगा और प्यार और मोहब्बत के दायरे को वसी करना पड़ेगा और मोहब्बत की कुव्वत में शिद्दत पैदा करनी पड़ेगी, यहां तक कि मजबूर हो जाएं लोग अपने तज़किया के लिए आपकी मोहब्बत की बिना पर। नफरत और तज़किया में एक ऐसा बोध है जैसे मशरिक और मगरिब का बोध है, और वो लोग जो नफरत के जरिए इस्लाह करना चाहते हैं लाजिमन झूठे हैं, क्योंकि कुरान करीम जगह जगह उनकी तरदीद फरमा रहा है और इंसानी फितरत इस ख्याल को धक्के दे रही है। इस्तिग़फ़ार के मज़मून पर ही अगर आप गौर करें तो आपको ये हिकमत समझ आएगी कि बनी नौ इंसान की इस्लाह का दावा और नफरत का हथियार लेकर निकलना, ये दोनों बातें इकट्ठी नहीं चल सकती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कुरान करीम फरमाता है, लौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू जो तमाम खूबियों का मजमा है, तेरी जात में इकट्ठी हैं बेइंतहा खूबियां,
اگر صرف ایک خوبی سے بھی عاری ہوتا، یعنی فظن غلیظ القلب ہو جاتا، تیرے دل میں سختی پیدا ہو جاتی، تو ترشرو ہو جاتا، لن فضوا من حولک، یہ سارے بندے جو آج عاشقوں کی طرح تیرے گرد اکٹھے ہوئے ہیں اور پروانہ وار تیری محبت میں جلنا چاہتے ہیں، یہ سب تجھے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو کتنا عظیم الشان نقطہ ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کی یہی تعریف فرمائی ہے کہ استغفار خدا تعالیٰ کی محبت میں چھپنے کا نام ہے۔ کتنی عارفانہ تفسیر ہے جو اس سے پہلے آپ کو کبھی کسی مفسر کے قلم سے نکلتی ہوئی دکھائی نہیں دے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور استغفار جس کے ساتھ ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، قرآن شریف میں دو معنی پر آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے دل کو خدا کی محبت میں محکم کر کے گناہوں کے ظہور کو جو علیحدگی کی حالت میں جوش مارتے ہیں۔ کتنا گہرا فلسفہ گناہ کا بیان فرما دیا استغفار کی تعریف میں، کہ گناہ خدا سے دوری کے نتیجے میں جوش مارتے ہیں اور اس کی محبت کے نتیجے میں خود بخود پگھلنے لگتے ہیں۔ فرمایا ایک تو یہ کہ اپنے دل کو خدا کی محبت میں محکم کر کے گناہوں کے ظہور کو جو علیحدگی کی حالت میں جوش مارتے ہیں، خدا تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ روکنا اور خدا میں پیوست ہو کر اس سے مدد چاہنا، یہ استغفار تو مقربوں کا ہے، یعنی انبیاء اور بڑے بڑے اولیاء اور ان بزرگوں کا جو مقربین کی صف میں شمار ہوتے ہیں، جو ایک طرفۃ العین خدا سے علیحدہ ہونا اپنی تباہی کا موجب جانتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ خدا سے دور ہونا پسند نہیں کرتے اور خدا کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ استغفار تو مقربوں کا ہے، اس لیے یہ استغفار کرتے ہیں تا خدا اپنی محبت میں تھامے رکھے۔ یعنی گناہوں سے بخشش کا کوئی تصور یہاں اس میں نہیں آتا، گناہوں سے بچنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور خالصتاً محبت الہی کے نتیجے میں گناہوں سے بچنے کے لیے جو تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے اسے استغفار کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم استغفار کی یہ ہے کہ گناہ سے نکل کر خدا کی طرف بھاگنا اور کوشش کرنا کہ جیسے درخت زمین میں لگ جاتا ہے ایسا ہی دل خدا کی محبت کا اسیر ہو جائے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں کی بخشش کے معنوں میں بھی جب استغفار کی تفسیر فرماتے ہیں تو یہ معنی نہیں لیتے کہ منہ سے کہہ دینا کہ اے خدا میرے گناہ بخش دے، اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ گناہ بخش دیتا ہے، بلکہ یہ معنی لیتے ہیں کہ اگر دل میں یہ پاک تمنا ساتھ پیدا ہو کہ خدا مجھے گناہوں سے دور کر دے اور پھر استغفار کرے، تو پھر اس کی صفت مالکیت ظاہر ہوتی ہے، پھر ناپ تول نہیں کیے جاتے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گناہ زیادہ تھے یا نیکیاں زیادہ ہیں۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایک لمحے کے لیے اللہ کی محبت جب دل پہ جلوہ گر ہوتی ہے یا خدا کی خاطر بنی نوع انسان کی محبت دل میں جلوہ گر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام بدیوں کے حساب کو کالعدم کر دیتا ہے، اور یہاں اس کی صفت مالکیت استغفار کی قبولیت کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ ان معنوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت غفاری کا مالکیت سے ایک گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ اس مضمون میں بہت سی احادیث ملتی ہیں، جن میں سے بعض کو میں نے آج کے خطبے کے لیے موضوع بنایا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ذر کی روایت ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے، یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو خدا کی طرف منسوب کر کے بیان فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے۔ وہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اے میرے بندو، یعنی خدا کہہ رہا ہے، تم سب راہ گم کردہ ہو سوائے اس کے جس کو میں راہ دکھاؤں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم سب نادار اور محتاج ہو سوائے اس کے جس کو میں بے نیاز کروں، بس مجھ سے اپنا رزق مانگو۔ اور تم سب گناہ گار ہو سوائے اس کے جس کو میں بچاؤں، پس تم میں سے وہ جو یقین رکھتا ہے کہ میں گناہ بخشنے کی قدرت رکھتا ہوں، وہ مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اسے بخش دوں گا، اور بخشش میں بالکل نہیں ہچکچاؤں گا۔ اگر تمہارے اولین اور آخرین
تمہارے زندے اور تمہارے مردے، تمہارے تر و تازہ اور تمہارے بیمار اور خشک، سب تقوی شعار دل رکھنے والے ہوں، تو ان سب کا بہترین متقی ہونا میری سلطنت اور ملکیت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر تمہارے اولین اور آخرین اور تمہارے زندے اور تمہارے مردے اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے بدتر اور شقی القلب ہو جائیں تو ان کی یہ برائی میری سلطنت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتی۔ اور اگر تمہارے اولین اور آخرین، زندے اور مردے، جوان اور بوڑھے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور پھر تم میں سے ہر ایک اپنی سب مرادیں مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو اس کا مطالبہ پورا کر دوں، تو میری یہ عطا میرے ملک کے خزانوں میں اتنا بھی کمی نہیں کرے گی جتنا ایک سوئی جسے سمندر میں ڈبویا جائے اور باہر نکالا جائے تو اس کے ناکے پر کچھ تھوڑا سا پانی لگا رہ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں جواد ہوں، میں ماجد ہوں، جو چاہوں کرتا ہوں، میری عطا بھی کلام ہے، میرا عذاب بھی کلام ہے۔ اس حدیث میں خدا تعالیٰ کی صفت مالکیت کے ساتھ اس کی مغفرت کو جوڑا گیا ہے، اور وہ گناہگار بندے جو حد سے زیادہ گناہوں میں ڈوب چکے ہوں ان کو بھی مایوسی سے نکال دیا گیا ہے۔ اور یہ اعلان ہے کہ جہاں تک خدا تعالیٰ کی ملکیت کا تعلق ہے اس کی بخشش کی راہ میں کوئی بھی روک نہیں، لیکن مالک ہے، جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا نہیں بخشے گا۔ اور اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو شرائط پیش کی ہیں، جو شرائط واضح فرمائی ہیں، ان کا ان آیات میں ذکر گزر چکا ہے جو میں نے پہلے پڑھ کر آپ کو سنائی۔ ان آیات سے تعلق رکھنے والی جو مختلف شرائط ہیں یا ایسے مواقع جن پہ خدا تعالیٰ کی مغفرت خاص جوش مارتی ہے، ان کا بیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکایات کے رنگ میں اور مختلف فرمودات میں فرمایا ہے۔ ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ جب وہ دوزخ کے کنارے پر جا کھڑا ہوا تو مڑ کر کہا، اے میرے اللہ، میرا گمان تو تیرے بارے میں بہت اچھا تھا، یعنی میں تو آپ سے حسن ظن رکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسے واپس لے جاؤ، کیونکہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی اس سے سلوک کرتا ہوں۔ تو سب سے بنیادی بات اللہ تعالیٰ کے متعلق اپنے ظن کو درست کرنا ہے، اور یہ خیال کہ ظن درست ہو جائے گا ایک کلمے سے، یہ غلط ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے متعلق ظن درست رکھتا ہے، وہ جب ابتلاؤں میں ڈالا جاتا ہے تو ٹھوکر کھانے کے باوجود بھی خدا تعالیٰ کے متعلق اپنا تصور درست رکھتا ہے۔ اگر اس کی دعا خدا قبول نہیں بھی کرتا تو راضی برضا رہتا ہے۔ اگر کسی ابتلا سے اللہ تعالیٰ اس کو بظاہر نہیں نکالتا تو اس وقت اس کے دل میں بغاوت کے خیالات پیدا نہیں ہوتے، اور گناہوں میں جب وہ ملوث ہو جاتا ہے اور بے اختیار پاتا ہے اپنے آپ کو، تب بھی یہ یقین کامل اس کے دل میں رہتا ہے اور کبھی یہ متزلزل نہیں ہوتا کہ اگر اللہ چاہے تو مجھے بخش سکتا ہے۔ اور اسی قسم کا سلوک وہ خدا تعالیٰ کی مخلوق سے بھی کرتا ہے۔ یہ وہ ظن ہے جس کے متعلق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ظن کی اتنی قدر فرمائے گا کہ ایسا شخص جس کے متعلق جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو، یہ تقدیر جاری ہو گئی ہو کہ یہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ آخری تجزیہ میں اس کے بد اعمال کا پلڑا بہت زیادہ بھاری رہا، تب بھی یہ حسن ظن انسان کو آخری ہلاکت سے بچا سکتا ہے۔ تو استغفار کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ہی عظیم الشان حکمت کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ظن کو کبھی میلا نہ ہونے دیں، ہمیشہ خدا تعالیٰ سے حسن ظن کا معاملہ کریں۔ اور جو اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بنی نوع انسان سے حسن ظن نہ رکھے۔ یہ ایک اور پہلو ہے جس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر فرمایا مختلف رنگ میں، کہ جو شخص بندوں سے یہ سلوک نہیں کرتا وہ خدا سے بھی یہ سلوک نہیں کرتا، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، جو بندوں پر رحم نہیں کرتا وہ خدا کے رحم کا طالب نہیں ہو سکتا۔ تو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو اتنا کھول دیا ہے کہ اس کے بعد یہ خیال یا یہ وہم کہ حسن ظن کا صرف ایک راستہ ہوگا اور وہی انسان کو بچائے گا، یہ غلط ہے۔ خدا پر حسن ظن رکھنے والا خدا کے بندوں پر بھی حسن ظن رکھتا ہے، اور وہی حسن ظن قبول ہوگا یا اسی کا حسن ظن قبول ہوگا جو اپنے اللہ پر بھی حسن ظن رکھتا ہے اور اس کے بندوں پر بھی حسن ظن رکھتا ہے، ان کے ساتھ بھی حسن ظنی والے معاملات کرتا ہے، بدظنی والے معاملات نہیں کرتا۔ ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر اس کی کمزوریاں غالب آ جائیں اور وہ گناہوں سے نہ بچ سکا ہو اور اس کے گناہ کا پلڑا نمایاں طور پر حاوی بھی ہو گیا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس حسن ظن کے نتیجے میں اسے معاف فرما دے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا استغفار سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک انسان جو اتنی لمبی بدیاں کر چکا تھا اسے بخشا کیوں گیا، اور اس قسم کی احادیث پڑھ کر یہ ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، بدیاں کر لینی چاہیے۔ حالانکہ اس قسم کی بدیوں کی جرت اس خوف کو کھا جاتی ہے اور ٹکراتی ہے اس خوف سے جس کے نتیجے میں انسان بخشا جاتا ہے۔ اس لیے جسارت کے نتیجے میں بدیاں کرنا، اس کا کوئی جواز کہیں نہیں ملتا، نہ قرآن کریم میں نہ احادیث میں۔ لیکن ایک انسان بعض دفعہ اپنے معاشرے کی وجہ سے، اپنے پیدائشی حالات کی وجہ سے اور اپنی اندرونی جبلی بعض رجحانات کی بنا پر بدیوں سے مغلوب ہو جاتا ہے، اور ہر بدی کے وقت بھی خدا کا خوف دامنگیر رہتا ہے، اور ساری عمر اس کے ذہن پر یہ چیز غالب آ جاتی ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے اور خوف کھاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسے شخص کی حالت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایک آدمی جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی اپنے اہل سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا اور میری راکھ کو آدھا خشکی میں اور آدھا سمندر میں بہا دینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو پھر مجھے ایسی سزا دے گا کہ دنیا بھر میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب وہ آدمی مرا تو انہوں نے اسی طرح کیا جس طرح اس نے کہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خشکی اور تری کو حکم دیا، کیونکہ وہ مالک ہے، کہ اس کی راکھ کے ذرات کو جمع کرو۔ بس وہ جمع ہوئی اور اسے وجود ملا، تو اللہ نے اس سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اے میرے بندے، تو نے کیوں وصیت کی تھی کہ تجھے جلا کر خاک کر دیا جائے اور آدھے ذروں کو خشکی میں بکھیر دیا جائے اور آدھوں کو سمندر میں غرق کر دیا جائے؟ تو اس نے عرض کی کہ اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں نے کیوں ایسا کیا تھا، میں نے صرف تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تو نے میرا خوف کیا تھا، اس لیے میں تجھے بخش دیتا ہوں، اور وہ سارے گناہ جن کے مقابل پر ایک بھی نیکی نہیں تھی، صفت مالکیت جب جلوہ گر ہوئی تو ان کو خاک کی طرح اڑا دیا، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا ان گناہوں کا۔ لیکن اے طرف بذنبہم میں درجہ کمال کو پہنچا ہے یہ شخص، اور خوف خدا میں درجہ کمال کو پہنچا ہے۔ عملی نیکی دوسری کو ہو یا نہ ہو، اللہ کا خوف رکھنا اور عجز کرنا اور اپنے گناہوں کا معترف رہنا، یہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اسی کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ جہاں تک خدا کی مالکیت کا تعلق ہے اس کی کوئی بھی حد نہیں ہے۔ اس لیے کسی انسان کے لیے مایوسی کا کوئی بھی مقام نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور شخص کے خوف کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوف خدا ہوتا کیا ہے، اور بعض اوقات کس قسم کا خوف ہے جو بدیوں کو کھاتا ہے اور خدا تعالیٰ کو مغفرت پر آمادہ فرماتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص پر اللہ تعالیٰ کی خشیت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگا، اور اتنی بڑی خشیت کہ اس نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا، یعنی باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ حضور سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ اندر داخل ہوئے اور اس کی گردن کو ہاتھ لگا کر دیکھا کہ کیا حالت ہے، تو وہ مر کر گر پڑا، یعنی آخری دموں تک پہنچا ہوا تھا۔ اس پر حضور نے فرمایا، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو
کیونکہ خوف خدا اور خشیت الہی سے اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ بس خشیت صرف نام لے لینا کہ ہم خشیت رکھتے ہیں اور خوف رکھتے ہیں خدا کا، یہ اور بات ہے، اور ایک ہے اندرونی حالت انسان کی۔ وہ اندرونی حالت بعض دفعہ اتنا جوش دکھاتی ہے کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوف خدا سے واقعتاً اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ ہوا چلی اور اس درخت کے خشک پتے گرے اور سبز پتے باقی رہ گئے، تو حضور نے فرمایا ایسے درخت کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہم تو جو کچھ سیکھتے ہیں آپ ہی سے سیکھتے ہیں، آپ فرمائیے، آپ بتائیے کہ اس درخت کی مثال کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک ایسے مومن کی مثال ہے جس کے اللہ کی خشیت سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو اس کے گناہ اس سے جھڑ جائیں گے اور اس کی نیکیاں باقی رہ جائیں گی۔ تو خشیت سے مراد صرف ایک جذبہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح خزاں رسیدہ پتے جھڑ جایا کرتے ہیں ہوا کے جھونکے سے، اس طرح گناہ جھڑ کر اس سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ یہ مراد ہے خدا تعالیٰ کی بخشش کی، اور سبز پتے وہ نیکیاں جو باقی تھیں وہ اسی طرح رہ جاتی ہیں۔ تو وہ درخت تو چاہے کم سرسبز ہو یا زیادہ سرسبز ہو، صرف سرسبز ہی رہے گا۔ نیکیاں کم بھی ہوں گی تو وہ باقی رہ جائیں گی، اور بدیاں زیادہ بھی ہوں گی تو جھڑ جائیں گی۔ وہ سوکھے ہوئے پتے دوبارہ تو نہیں درخت سے لگ جایا کرتے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی عارفانہ رنگ میں خشیت کے نتیجے میں بخشش کی مثال کو واضح فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا دل واقعتاً خدا سے ڈرتا ہے، اس لمحے میں جو اس کی بخشش ہوتی ہے، اس کا عملی ثبوت مومن کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ وہ بدیوں سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک درخت ان سوکھے پتوں سے بے تعلق ہو جاتا ہے جو ہوا کے جھونکے سے اس کو چھوڑ گئے ہوں ہمیشہ کے لیے، اور نیکیوں سے بے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ مزید نشو و نما پاتی ہیں، کیونکہ سوکھے ہوئے پتے جب جھڑتے ہیں تو لازماً اس درخت کے سبز پتوں کو زیادہ خوراک ملا کرتی ہے۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی مغفرت کے حصول کے جو نکات ہیں باریک، ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار نہیں، 7 بار نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ سنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مرد کفل نامی تھا جو گناہ سے بچتا نہیں تھا۔ ایک دفعہ قحط کے نتیجے میں جب غرباء میں فاقہ کشی پھیل گئی اور جان بچانی مشکل ہو گئی، تو ایک غریب عورت اس کے پاس آئی، اس نے اس کی عصمت کا سودا کیا اور کہا کہ میں تجھے اتنے روپے دوں گا اگر تو اپنی عصمت میرے پاس بھیج دے۔ وہ غریب عورت تھی اور اس کے گھر والے فاقے کر رہے تھے، اس لیے اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ روتی رہی اور اس کا بدن کانپنے لگا۔ اس پر اس نے پوچھا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں، تو کیوں روتی ہے اور کیوں تیرا بدن کانپ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے جس بدی سے بچائے رکھا ہے، میں خدا کی خاطر تجھے واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے اس بدی پر مجبور نہ کر۔ اس پر محض خوف خدا سے، رضائے باری تعالیٰ کی خاطر اس بندے نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے باز آ جاؤں گا۔ اور صرف یہی فیصلہ نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے عہد کیا کہ میں آئندہ کبھی بدی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے مغفرت کا وہ نقطہ جس کو بعض اوقات بعض راویوں نے حدیث مکمل نہ بیان کرنے کے نتیجے میں چھوڑ دیا اور لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی کہ اس کے بعد بھی گویا بد رہا، اس کے بعد بھی ان گناہوں میں ملوث رہا اور پھر اللہ نے بخش دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ رکا اس وقت، بلکہ اس کے دل پر اللہ کا ایسا خوف طاری ہوا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں آئندہ بدی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور خدا کی رحمت کی شان دیکھیں کہ اسی رات وہ مر گیا
اور خدا نے اس کو ابتلا سے محفوظ کر لیا. یعنی بخشش کی ایک یہ بھی شان ہے. خدا جانتا تھا کہ وہ بندہ کمزور ہے، اس وقت اس کی حالت ایک ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس نے بدیوں سے رکنے کا فیصلہ کیا ہے اور آئندہ شاید نہ رک سکے. یعنی ہم شاید کہتے ہیں اللہ کو تو علم ہوگا کہ وہ رک سکتا تھا یا نہیں رک سکتا تھا. تو اسی آخری فیصلے کے وقت وہ اس کا آخری فعل تھا، اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. بلکہ یہ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رات وہ اب مردہ پایا گیا اپنے گھر میں اور اس کے دروازے پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے بدلے کفل کو معاف فرما دیا ہے. یعنی صرف اس سے مغفرت ہی نہیں کی بلکہ ستاری کا بھی عجیب سلوک فرمایا اور اس کو تمام ان لوگوں کے سامنے سرخ رو فرما دیا جو جانتے تھے کہ انتہائی بد انسان ہے. تو استغفار کا معنی گناہوں سے بخشش کے معنی میں بھی، جس طرح کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عرفان کے نتیجے میں اس معنی کو پایا اور ہمارے سامنے بیان کیا، وہ یہ نہیں ہے کہ محض معافی مانگی جائے بلکہ بخشش طلب کی جائے ایک خاص جذبے کے ساتھ. ایسا جذبہ جو روح کی پنہائیوں تک اثر انداز ہونے والا ہو، ایسا جذبہ جو بعض دفعہ جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ایک ایسا جذبہ جس کے نتیجے میں انسان کا وجود کانپنے لگے اور اس طرح اس کی بدیاں جھڑ جائیں جس طرح خشک پتے ہوا کے جھونکوں سے جھڑ جایا کرتے ہیں اور اس کی نیکیاں قائم رہیں اور یہ ارادے دل سے بلند ہوں کہ آئندہ میں بدیوں کے قریب نہیں جاؤں گا. اور استغفار ان معنوں میں انسان کرے کہ اے اللہ مجھے بدیوں سے آئندہ محفوظ رکھنا اور میرے پچھلے گناہ معاف فرما دے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی بخشش فرما دیتا ہے. اور اس لحاظ سے وہ چونکہ وہ مالک ہے اس لیے کوئی گناہ کا درجہ یا مرتبہ یا اس کی کمیت اور کیفیت خدا کی بخشش کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتے. پھر جیسا کہ میں نے کہا تھا، انسان کا بندوں سے حسن سلوک، بندوں پر رحم کرنا، یہ خدا تعالیٰ کو بہت پسند ہے. وہاں بھی دراصل جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں جذبہ رحم تھا جو غالب آیا. رحم شروع ہوا ہے ایک غریب عورت پر اور اس نے جنم دیا ہے پھر اللہ کے خوف کو، اور وہ درجہ بدرجہ انسان ترقی کرتے کرتے اس اپنی کیفیت میں اس مقام کو پہنچ گیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی بخشش واجب ہو جاتی ہے. بس بنی نوع انسان سے رحم کا بخشش سے بڑا گہرا تعلق ہے. چنانچہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مضمون کو کھول کر بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اس نے ملازم کو کہہ رکھا تھا کہ جب تو کسی کو تنگ دست پائے، غریب ہو اور قرض ادا نہ کر سکتا ہو تو اس سے درگزر سے کام لیا کرو، اس سے کوئی سختی نہیں کرنی. شاید اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دے. جب اس کی وفات ہوئی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. یہ خبر خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے اور یہ بھی حدیث قدسی ہے. تو معلوم ہوتا ہے اس کے فعل سے خدا اس طرح راضی ہوا کہ اللہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے حالات کا ذکر فرما کر اس کی بخشش کے متعلق اطلاع عطا فرمائی. جہاں تک استغفار کی روح کا تعلق ہے وہ دعا ہی ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ دعا اور اس عجز کا اظہار کہ ہم اپنی طاقت سے نیک نہیں ہو سکتے، ہم اپنے زور اور اپنی قوت سے کسی بدی کو چھوڑ نہیں سکتے اور کسی نیکی کو اختیار نہیں کر سکتے. چنانچہ آخری تان استغفار میں دعا پر ہی ٹوٹتی ہے. دعا ہی استغفار ہے اور استغفار کے لیے بھی دعا ہی کرنی چاہیے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت پیاری دعا ہمیں اس سلسلے میں سکھائی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیں جو میں نماز میں مانگا کروں. تو آپ نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، ظلمن کثیرن،
بہت ہی گناہ کیے ہیں میں نے. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، لیکن جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں اچھی طرح کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے. فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، بس میری مغفرت اپنے حضور سے فرما. بہت ہی پیارا انداز ہے یہ دعا کا. فَاغْفِرْ لِي نہیں کہا صرف، بلکہ فرمایا کہ اپنی جناب سے، یعنی میرا استحقاق کوئی نہیں ہے. اسی مضمون کو مزید واضح فرما دیا. پہلے یہ کہا کہ یہ کہو کہ میں اتنا گناہگار ہوں کہ گناہوں میں نے حد کر دی ہے. تو اپنی جناب سے، اپنے حضور سے عطا فرما دے. ورحمنی، اور میرا معاملہ تو رحم کا ہے، استحقاق کا نہیں ہے. تو رحم فرما. انکا انت الغفور الرحیم، تو بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. اس رنگ میں جماعت احمدیہ کو استغفار کرنی چاہیے. اول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی بکثرت استغفار. دوسرے ان گناہوں سے توبہ اس رنگ میں جس رنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا. اور دعاؤں میں انتہائی عجز اور انکساری. یہاں یہ مسئلہ بھی حل فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نماز میں کوئی اور دعا جائز ہے کہ نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، یہ حدیث اس تصور کو قطع کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں نماز میں مسنون الفاظ کے سوا اور کوئی الفاظ نہیں کہے جا سکتے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کو اس سوال کے جواب میں یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے نماز میں دعا کرنے کے لیے کوئی دعا بتائیے. بس اس دعا کو التزام سے جماعت احمدیہ اپنے لیے اختیار کر لے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب جب کہ امن کی حالت میں ہو اپنے لیے استغفار کرو. جب وہ وقت آ جائے کہ خدا کے عذاب پہنچ جائیں اور قوموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، وہ وقت استغفار کا نہیں ہوتا. بس آج جو تم استغفار کرو گے وہ مشکل وقتوں میں تمہارے کام آئے گی. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہی ہے اور بہت ہی شدید مصائب دنیا پر پڑنے والے ہیں. اور کوئی ملک، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگوئی فرمائی تھی، ان خطرات سے امن میں نہیں ہوگا. نہ جزائر کے رہنے والے، نہ ہندوستان، نہ پاکستان، نہ پنجاب کے لوگ. اور بہت بڑی تباہیاں آنے والی ہیں. چند سال کا واقعہ ہو یا چند اور سال کا، لیکن اب یہ مقدر ہو چکا ہے. انسان کے اعمال اتنے سیاہ ہو چکے ہیں اور اس کی جرت خدا تعالیٰ کے خلاف اتنی بڑھ چکی ہے اور اس کے مظالم اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ جب یہ واقعات اس شدت سے ہونے لگیں تو اللہ کی پکڑ آ جایا کرتی ہے. اس لیے استغفار کریں اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو استغفار کرتا ہے اور اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اس وقت اس کے دل کے کسی ذرے کو بھی آگ نہیں پہنچ سکتی. کسی حصے پر بھی خدا تعالیٰ کا عذاب وارد نہیں ہو سکتا. بس ایسے دل بنا لیں کہ جو خدا کی محبت اور اس کے پیار کے نتیجے میں اور آپ کے استغفار کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ رہیں. اور اللہ تعالیٰ تمام دنیا پر بھی رحم فرمائے اور بنی نوع انسان کے لیے بھی احمدیوں ہی کو استغفار کی توفیق بخشے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے.